حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت میدان کربلا جانے کا سفر فرما رہے تھے، اس وقت حضرت حسین کو راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آئی۔ اس نیند میں انہوں نے خواب دیکھا، اٹھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یہ لفظ پڑھا۔ پریشانی کا اشارہ تھا۔ تو بیٹے حضرت علی الاکبر، یہ امام زین العابدین کے بڑے بھائی ہیں، حضرت حسین رضی کے بڑے شہزادے ہیں، شہید کربلا ہیں، 18 سال کی عمر میں اس شہزادے کی شہادت ہے۔ اس نے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ حضرت حسین نے اپنا خواب بتایا کہ بیٹا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ قافلے کی شکل میں چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موت بھی چل رہی ہے۔ پوچھا ابا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹا میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے قافلے کی بات ہے۔ اب یہ بیٹا ہے، 18 سال عمر ہے، اور والد سنا رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اب جواب میں تو وہ فرمایا جا سکتا تھا ابا جی جب ہم نے دیکھ لیا ہمیں تو چھوڑ دینا چاہیے معاملہ، لیکن نہیں، بیٹے کا جملہ سنے، ابا جان ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا ہم تو ضرور حق پہ ہیں۔ تو کہا اگر حق پہ یہ موت آتی ہے اور یہ جان اللہ کے دربار میں پیش کر کے رب کی رضا ملتی ہے تو ہمیں تو اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک بیٹے نے اپنے والد کی کمر باندھی ہے۔ اگرچہ حضرت حسین رضی کوئی حوصلہ نہیں ٹوٹا، لیکن یہ بیٹے کا جذبہ ہمیں بتا رہا ہے کہ پریشانی کو رب کا معاملہ دکھاؤ، پریشانی سے متاثر نہ ہو جائے۔ جب ہم پریشانیوں سے متاثر ہو جائیں، تکلیف سے متاثر ہو جائیں، پھر دنیا کی زندگی میں بندہ رب کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو میں نے بات چلائی تھی نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم ان پریشانیوں پہ اللہ نہ لائے، لیکن آ جائے تو پھر اس پہ بندہ صبر کرے، دین نہ چھوڑے، اسلام نہ چھوڑے، مذہب نہ چھوڑے، ایمان نہ چھوڑے۔ یاد رکھیں ایمان کی قیمت نہیں ہے، ایمان انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ ایمان کے معاملات اور ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، باقی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ سے، دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، لیکن تم ثابت قدم رہے تو حضور کو حکم فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو صابرین کے ہونے میں خوشخبری سنا دیں۔ آپ اندازہ لیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس پر محنت بھی کرنی چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ عبادت کے اوپر مضبوط بھی رہنا چاہیے۔